افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھ لینا، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ جس کا نصیب ابھی تک نہیں بدل رہا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور شام کو افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر جو کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی رب کریم سے اپنے انعامات کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ افطاری کے وقت رب کریم ہر بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ سارا دن رب کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، ہر نعمت پانی بے شمار رزق کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، زبان سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، آنکھوں سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن رب کو راضی کرتا ہے۔ پھر افطاری کے وقت جب رب روزہ کھولنے کا حکم دیتا ہے، اس وقت انعامات لینے کا وقت ہے۔ سارا دن آپ نے اپنے رب کو راضی کیا، اب افطاری کے وقت رب انعامات دینے کو تیار ہے۔ مانگا بندے تو کیا مانگتا ہے؟ اللہ والو، ویسے تو افطاری کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی اپنی حاجت، اپنے مقصد، اپنی خواہش، جس کو جو چاہیے افطاری کے وقت ہر کوئی جانتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے۔ افطاری کے وقت جو بندہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوتا ہے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، جو بندہ رمضان کے روزے رکھ کر ہاتھ اٹھاتا ہے اور میں اس بندے کی حاجت پوری نہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اس بندے سے جو رمضان کی افطاری میں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات کو پورا کروائے اور میں اس کی حاجات کو پورا نہ کروں۔ اللہ والو، میوس نہ ہوا کریں، اللہ والو ایک دم دل نہ چھوڑا کریں۔ رب کریم ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہم جو مانگتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تو رب کی ذات ٹال دیتی ہے۔ اگر رمضان کا روزہ رکھ کر بھی آپ کو وہ ملے جس میں آپ کا نقصان ہو جائے تو اللہ والو پھر رمضان کے روزوں کا کیا فائدہ؟ آنے والے کل کو جانتی ہے وہ ذات، آنے والے مسائل پریشانی کو جانتی ہے اللہ والو۔ افطاری وقت تو ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر دسترخوان پر ہاتھ ہٹا کر رب کریم سے مانگا جاتا ہے۔ آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک لفظ کا چھوٹا سا عمل ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ ایک تو یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا خاص ہے، اتنا مجرب ہے کہ افطاری کے دسترخوان پر کھجور ہاتھ میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ پورا ہو کر رہے گی۔ جو کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہے، آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر تو روزانہ کریں گے تو رمضان کی بہاروں سے، رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ کم سے کم ہر کوئی افطاری کے وقت صرف ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرے، پورے رمضان میں ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرنا۔ میرا یقین ہے اگر کوئی بندہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے میرے بتائے گئے طریقے سے میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ پڑھے گا، آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے افطاری کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو انشاءاللہ خوشخبری مل جائے گی۔ اس وظیفے کی قبولیت کی وجہ فوری آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ بندہ صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک ذکر اذکار کرتا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، ہر شے ہوتے ہوئے بھی تنہائی میں رب کریم سے خوف کھاتا ہے اور روزے کی حفاظت کرتا ہے، اور افطاری کے وقت رب فرماتا ہے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، آج تم جو مانگے گا میں تیری ہر حاجت کو پورا فرما دوں گا۔ اللہ والو، رب کریم اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے، رب کریم فرماتا ہے وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر، جنت سے بھی زیادہ بہتر۔ اللہ والو، رب کریم اپنے پیاروں بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، ہر موقع کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی شب معراج کو بھیج دیتا ہے، کبھی شب برات کو بھیج دیتا ہے، کبھی رجب آ جاتا ہے، کبھی شعبان آ جاتا ہے، کبھی جمعۃ المبارک کا دن آ جاتا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، آج رحمتوں کا مہینہ ہے، آج گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، آج جہنم کی آگ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ میری تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے، ہو سکے تو آج پڑھ لو، پورا رمضان پڑھ لو،
اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں رب کی رحمتوں برکتوں کے خزانوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو افطاری کے وقت پورا رمضان یہ وظیفہ پڑھ لو۔ چلو میرے کہنے پر صرف ایک دن پڑھ کر دیکھ لو، عقل دنگ رہ جائے گی، خود مجبور ہو کے یہ وظیفہ پڑھیں گے، کیوں نہ کہ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج تک جس بھائی بہن کو بتایا رب کریم نے اس بندے کو اتنا نوازا، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ ایک تو افطاری کا وقت ہے، رب ویسے ہی بندوں سے راضی ہے، افطاری کے وقت تو ویسے ہی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، لیکن رب کی ایک کن کی محتاج ہے۔ رب ایک بار حکم دے تو وہ کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے، وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیں آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتا ہے۔ اس نام کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عام دنوں میں بھی الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ جب افطاری کے وقت رب کی ذات اپنے بندے سے راضی ہے، روزہ دار سے راضی ہے، تو پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک کھجور جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، افطاری میں ایک کھجور لینا ہے، سنت نبوی ہے۔ آپ ان کھجور کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر، روزہ کھولنے سے پہلے کھجور کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سارا دن روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اب افطار میں انعامات سے جولیاں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والو، افطار کے وقت کھجور پڑھ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے وظیفہ بے حد چھوٹا ہے، میرے بتانے سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اگر کسی بندے نے ایک کھجور پر یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، وہ جس کی دوائیں کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں رکھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو 3 بار پڑھتے ساتھ ہی ایک کھجور کا دانہ جو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے، اس پر پھونک مار دیں۔ اب افطاری کے وقت الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے شکر ادا کرتا ہوں مولا، تو نے دسترخواں پر اتنی نعمتیں سجائی، تو نے رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ یا ربی۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی آیات سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت ہر کسی کو زبانی یاد ہے، یہ سورت ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، یہ سورت جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ سورت کوثر کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، سورت کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں پڑھتا ہے، افطاری کے دسترخواں پر پڑھتا ہے، تو رب فرماتا ہے افطاری کے وقت کھجور پر سورت کوثر پڑھنے والے کے 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہر کوئی رزق دولت کا طلبگار ہے۔ آج مہنگائی کا دور ہے، پیسے کے بغیر جینا ناممکن ہے، گھر کا گزر کرنا ناممکن ہے۔ جس گھر میں ایک وقت کے کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جس گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، جن کے مثال بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے سورت کوثر پڑھنی ہے، صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ 3 بار سورت کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اگر 3 بار سورت کوثر پڑھنے والے پر 300 رزق کے دروازے کھل جائیں، ہمارے آنے والے کل، ہمارے آنے والی فیوچر میں پریشانیاں، رکاوٹیں، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، پورے سال کے رزق دولت کا انتظام ہو جائے، ہر گھر کا رزق دولت وسیع ہو جائے، ہر گھر میں موجود ہر بچہ دولت مند ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اگر میرا بس چلتا تو ہر کسی کو اپنے پاس بلواتا اور ہر کسی کو کھجور دیتا اور کہتا اس پر سورت کوثر پڑھو۔ ہر کوئی افطاری میں کھجور کھاتا ہے، ہر کوئی افطاری کے وقت 2 سے 3 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک نقطہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت خاص ہے، ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کر دیکھیں گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھ لو، الحمدللہ یا ربی کو۔ فوری بعد آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے سورۃ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 3 بار پڑھ کر کھجور پر پھونک مار لیں گے۔ راتوں رات من پسند نوکری شادی مل جائے گی۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، افطاری کے وقت عورت پڑھ لے، مرد پڑھ لے، بچہ پڑھ لے، بوڑھا پڑھ لے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، اور وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے اور نہ ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجت پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔